اسی طرح قرآن پاک کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ ویسے تو قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ اس کا ہم پر حق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا علم افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس قرآن کی عربیت افضل ہے، اس کو عربی جو ہے وہ پڑھو افضل ہے۔ تو اس نے پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے اس بندے کو فرمایا کہ قرآن پاک اس کے معنی کو حاصل کرو، معنی کے مفاہیم کو سمجھو، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے معنی کی معرفت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو قرآن مجید کی معنی کو حاصل کرتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو قرآن کا مقصد تو لوگوں کو ہدایت دینا، اسے کیا پتہ چلے گا مجھے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اس کی مثال تو اس کی طرح ہے جس کے پاس بادشاہ کا خط آیا تو اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اندھیری رات میں آیا، روشنی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ خط میں کیا لکھا ہے، کیا اسے بادشاہ خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس بادشاہ کا مکتوب آیا ہے، اسے علم ہے، روشنی ہے کہ اس مکتوب میں اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یقیناً اس سے بادشاہ خوش ہوگا۔ تو اسی طرح خالق کائنات ہم پر اسی وقت خوش ہوگا جب ہم اس کے کلام کو، اس کا جو ہماری طرف پیغام ہے اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، پھر اس کا عمل کریں تو یقیناً خالق ہم پر راضی ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخص جو قرآن پڑھتا ہے اس کی تفسیر نہیں جانتا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اس کی تفسیر نہیں جانتا وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے، یعنی وہ صرف اشعار جس طرح پڑھے جاتے ہیں اسی طرح ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک یہ بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں، آگے پہنچائیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور آگے قرآن کو پھیلائے پڑھائے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتا ہے تو اس بندے کے اللہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کو پڑھانے کی برکت۔ ہم لوگ اس قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے اس قرآن پاک کو پڑھا تو کتنی عزتیں عطا فرمائیں۔ مدینہ منورہ کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا سلام بن جبیر، وہ تجارت کی غرض سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا کرتا تھا، کبھی ملک شام کبھی یمن، تو جا کر سامان کو اس کی خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ یمن گیا، اس نے وہاں سے سامان لیا اور کچھ سامان زیادہ لے لیا، اب اٹھانے کے لیے غلام کی ضرورت تھی، اس نے وہاں سے ایک غلام بھی خرید لیا۔ وہ غلام انتہائی کمزور تھا، دبلا پتلا تھا اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی عام شکل و صورت والا تھا، جو ہمارے یہاں حسن کا معیار ہے اس پر بھی وہ پورا نہیں اترنے والا تھا۔ تو سلام بن جبیر نے اس غلام کو خرید لیا اور وہاں سے سامان لے کر وہ مدینہ المنورہ آ گیا۔ جب مدینہ المنورہ آیا تو وہاں اس نے منڈی میں سامان بیچنا شروع کر دیا، سامان اس کا سارا بک گیا۔ وہ غلام رہتا تھا، اس نے کہا جب تک یہ غلام نہیں بکے گا تو میں اپنے گھر نہیں جا سکوں گا۔ غلام کو لوگ پسند نہیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا اپنے غلام سے کہ تم باہر کھڑے ہو جو دھوپ میں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو تم پر رحم آ جائے یا کسی کو تم پسند آ جاؤ تمہیں لے جائے، کیونکہ جب تم نہیں بکو گے میں گھر نہیں جا سکوں گا، میں نے سارا سامان تو بیچ دیا ہے۔ اس غلام کو منڈی میں کھڑا کر دیا گیا، 3 دن تک وہ غلام منڈی میں کھڑا رہا، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور دبلا پتلا تھا۔
3 دن کے بعد وہاں ایک تثبیتہ نامی عورت مدینہ المنورہ سے پتہ چلا کہ سلام بن جبیر نے ایک غلام کو دھوپ میں کھڑا کیا محض اس لیے کہ وہ بک نہیں رہا. تو تثبیتہ انتہائی رحم دل عورت تھی، وہ آئی، اس نے اس غلام کو خرید لیا اور کہا کہ مجھے غلام کی تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں نے تم پر رحم کیا ہے کہ تمہیں دھوپ سے اٹھا کر اپنے گھر لے جا رہی ہوں. اس کو لے گئی. اب یہ بات پورے مدینہ المنورہ میں بڑی مشہور ہو گئی، پھیل گئی کہ تثبیتہ نے ایک غلام پر رحم کیا ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی رحم کرتے ہوئے ایک غلام کو خرید لیا ہے. اب یہ بات پوری مدینہ المنورہ میں پھیل چکی تھی. اب وہاں ایک تاجر آیا جو مکہ کا رہنے والا تھا، ابو حذیفہ اس کا نام تھا. وہ کئی شہروں سے تجارت کرتا ہوا سامان بیچتا خریدتا یہاں پر پہنچا. یہاں اس نے تثبیتہ نامی عورت کا جب چرچا سنا کہ انتہائی رحم دل عورت اور نیک عورت ہے، اس نے غلام پر رحم کر دیا ہے. ابو حذیفہ شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا اگر اتنی رحم دل عورت ہے یقیناً اسی عورت سے میں شادی کروں گا. اس نے اپنے نکاح کے لیے وہاں پیغام بھیجا تو ان کے والدین بھی، تثبیتہ کے والدین بھی راضی ہو گئے کہ اگر ابو حذیفہ نامی تاجر میں مل جائے تو میں اچھی بات ہے. اب ان کا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. چند دن تک وہ مدینہ المنورہ میں ٹھہرے، پھر وہاں سے وہ اپنا سامان لیا. تثبیتہ ابو حذیفہ مکہ آگے ساتھ اس غلام خادم کو بھی ساتھ لے لیا. اب غلام بھی ساتھ ہے. مکہ المکرمہ میں جب آئے، اب یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا. کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جن میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ بھی اسلام سے مشرف ہو چکے تھے. تو ابو حذیفہ کی دوستی آپ کے ساتھ تھی. جب حذیفہ کے آنے کا علم ہوا تو حضرت عثمان غنی فوراً ابو حذیفہ کے پاس آئے اور ابو حذیفہ سے فرمایا کہ ابو حذیفہ اندھیرے میں نہ رہنا، ان بت پرستی کو چھوڑ دو، کیونکہ اب اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں. میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. تو ابو حذیفہ نے کہا جو تو اچھی بات ہے، میں اکیلا نہیں جاتا، میری بیوی ہے بہت رحم دل اور نیک ہے، ہمارا ایک غلام ہے، اسے بھی ساتھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں. تو حضرت ابو عثمان غنی نے ان کو ساتھ لیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے. ابو حذیفہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تثبیتہ نامی عورت نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ان کے غلام حضرت سالم نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اب وقت گزرتا گیا، اللہ کے محبوب نے جب غلاموں کے حقوق بیان کیے تو فرمایا ان غلاموں پر رحم کرو. جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. جب تثبیتہ نامی عورت نے سنا، ابو حذیفہ نے سنا، تو ابو حذیفہ نے اس تثبیتہ نامی عورت نے غلام سے فرمایا اے سالم، میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے جو اپنے غلام کو آزاد فرمائے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اے سالم تجھ کو آزاد فرما دیا ہے. حضرت سالم نے جب سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا. فرمایا کہ میں یہاں اجنبی ہوں، یہاں مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، راستے میں مجھے کوئی اغوا کر لے گا، میں کہاں جاؤں، مجھے چھت کہاں ملے گی، رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی، خوراک کون دے گا، میرا کون والی و وارث ہوگا. تو ابو حذیفہ نے کہا کہ اے سالم تم پریشان نہ ہو، تم آزاد ہو، تمہیں آزاد کر دیا ہے، لیکن تم یہاں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، ہم تمہارے کھانے پینے کا، رہائش کا، خوراک کا، لباس کا اہتمام کرتے رہیں گے، تم یہاں رہ کر رہ سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے. تو حضرت سالم جو ایک غلام تھے وہ وہاں پر رہنا شروع کر دیا اور وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، چونکہ وہ آزاد تھے وہ کثرت سے یہیں پر رہتے تھے اور جب بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی ان کو یاد کرتے، ان کو تلاوت کرتے، کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اللہ نے آپ کو قرآن پاک کا حافظ کا درجہ دے دیا، آپ حافظ قرآن بن گئے. جب آپ قرآن پاک کے حافظ بن گئے، جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا وفد جو بھیجا ان میں حضرت سالم بھی تھے. یہ وہ سالم تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے محبوب خوشی کے ساتھ قرآن سنتے تھے اور خوش ہوتے کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے حضرت سالم جیسا حافظ قرآن، قاری قرآن میری امت میں عطا فرما دی ہے. تو جب مدینہ المنورہ پہنچے، وہاں جب پہلی نماز پڑھائی گئی
وہاں حضرت عمر فاروق بھی تھے، لیکن آپ نے فرمایا سالم آج تم یہاں نماز کراؤ گے، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت سالم نے جب نماز پڑھائی تو مدینے والوں نے دیکھا کہ یہ وہی سالم ہے جس کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، یہاں 3 دن منڈی میں کھڑا رہا، اس کی بظاہر شکل و صورت کی وجہ سے، اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا، قرآن پاک کے دامن کو تھام لیا، اسلام اور قرآن نے اس کو اتنی عزتیں دی ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسے جلیل و قدر صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور حضرت سالم آگے امامت فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن، جو قرآن پڑھتا ہے اسے دین و دنیا میں عزت ملتی ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔